بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزیں فرض ہیں، یا 7 چیزیں وہ ہیں جو نماز کی شرائط میں سے، اور وہ 7 چیزیں کیا تھی کہ بندے کا، نماز پڑھنے والے کا جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، اسی طریقے سے سطر ڈھکا ہوا ہو، اور وقت داخل ہو چکا ہو، قبلہ رخ ہو، اور نیت کر چکا ہو۔ تو یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں۔ اب ان 7 چیزوں میں سے پھر جو 3 چیزیں ہیں کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اس پر پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چوتھی شرط یا چوتھا فرض ہے کہ نماز پڑھنے والے کا سطر ڈھکا ہوا ہو۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ سطر کہتے ہیں کہ جسم کا وہ حصہ کہ اگر وہ کھل جائے تو اس کے کھلنے سے انسان کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو اس سطر کو جاننا بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس لیے کہ مرد کے جسم میں سطر کا حصہ، اس کی مقدار الگ ہے، اور مستورات کے لیے سطر کی مقدار الگ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے جسم میں سطر کی مقدار کیا ہے، یہ بات پہلے بھی آ گئی، دوبارہ بھی سمجھ لیں کہ مستورات کا پورا جسم سطر میں شامل ہے، سوائے ان کے چہرے کے، سوائے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے، یعنی یہ جو ہاتھ ہے ہتھیلیوں سمیت، اور سوائے پیروں کے۔ باقی پورا جسم، سر کے بال ہے، کوہنیاں ہے، کلائیاں ہے، اور بازو ہے، سب چیزیں وہ عورت کے لیے سطر ہے دوستوں۔ تو ایک عورت، مسلمان عورت جب نماز پڑھے گی تو اس کی نماز کی حیت ایسی ہو کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ اس لیے ہم آپ اپنے مستورات کو جب نماز میں دیکھیں تو کس طرح ایک سمٹنے کی حالت میں اور چادر لے کر، بڑا اسکارف لے کر، ایک اہتمام کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی کمزور ہو رہی ہیں۔ اب ہماری جو بچیاں ہیں، نئی نسل ہے، وہ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتی، لہٰذا جس طرح کا دوپٹہ پہن لیا، باریک دوپٹہ پہن لیا، سر کے بال آدھے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے، کبھی یہ ہاف سلیوز پہننے کا ماحول بن گیا، اب آدھے بازو جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے برائے نام سا دوپٹہ اوڑھ لیا، اس سے آدھی کلائیاں کبھی کھلی ہوئی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، بس ایک نماز کی فارمیلٹی پوری ہو رہی۔ تو یہ مسئلہ ہمیں اپنی مستورات کو سکھانا چاہیے، خاص طور پہ پھر اپنی بچیوں کو، کہ بھئی سطر کا ڈھکنا نماز میں فرض ہے، شرط ہے۔ لہٰذا اب اس کی مقدار کیا لکھی کہ اگر عورت کے جسم کا وہ عضو جو سطر میں شامل ہے، اگر اس میں سے 1/4 سمجھتے ہیں نا، 1/4، مثال کے طور پہ ہاتھ کو آپ لے لیں، بازو کو آپ لے لیں، سر کے بالوں کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس کے 4 حصے آپ بنائیں، اور ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اگر دوران نماز کھل گیا، اور اتنی دیر کھلا کہ جس میں انسان 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے، بات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 سیکنڈ لگے اس میں۔ اب اتنی دیر تک اگر جسم کا وہ حصہ 1/4، یہ نہیں کہ پورے سر کے بال، پورے سر کے بالوں کو آپ 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، پھر اس میں سے ایک حصہ اگر وہ نماز میں کھل گیا، یا ہاتھ کوہنی تک لے لیں، اور اس میں سے ایک حصہ اگر دوران نماز کھل گیا،
اور اتنی دیر کھلا رہا جس میں کتنا پڑھا جا سکے 3 دفعہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد چاہے وہ چھپ جائے، لیکن یاد رکھے مسئلہ یہی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ مستورات کو سمجھانا چاہیے کہ وہ بڑی چادر اوڑھنے کا یا بڑا اسکارف، آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی، ایسے اسکارف آ گئے ہیں کہ مستورات جب اس کو پہنتی ہیں تو پورا جسم اس کے اندر ایک برقع ٹائپ کا ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیوں یہ تکلف ہم کرتے ہیں کہ پھر یہاں سے پہن رہے، پھر کوئی باریک دوپٹہ، پھر بڑے ڈانٹتے ہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ حیلہ کرتے ہیں۔ تو اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دوستو، مستورات پر محنت کی بھی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ وہ پھر آگے اپنی بچیوں کو سمجھا سکے، سکھا سکے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دن بدن کم ہوتی جا رہی۔ ہمارے ہاں پہلے ہی مستورات کی تعلیم اور تربیت کے صحیح مراکز کم ہیں، یہ یاد رکھیں دوستو، کوئی تربیت کا کوئی اتنا زیادہ انتظام پہلے بھی نہیں ہے، ویسے ہی کم ہے، اور جب اگر فکر کی بھی گئی تو پھر ہم توجہ کم کر دیتے ہیں، بھئی یہ وقت یہ تو اس چیز کا ہے، وہ وقت جی وہ تو اس چیز کا ہے، یہ وقت جی وہ تو اس چیز کا ہے، اس کو بانٹ دیا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم ہر جمعے کے دن اعلان کرتے ہیں آپ کی مسجد سے جڑے ہوئے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس کون سے دن ہوتی؟ ہفتے کے دن، اور وقت کیا ہے؟ 11 بجے سے، صبح 11 سے آدھا گھنٹہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ ساتھیوں سے عرض کیا، الحمدللہ مستورات آتی ہے، جڑتی ہے، بیٹھتی ہے، فرق پڑا ہے، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنا ماحول بنائیں، محنت کریں اس پہ۔ اب آ جاتی ہے بات کہ مرد کے لیے جسم میں سطر کا حصہ کتنا ہے؟ مرد کے سطر کا حصہ اس کے ناف سے لے کر، ناف جو پیٹ میں ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی ناف بھی سطر میں ہے اور گھٹنے بھی سطر میں، تو کم از کم اتنا حصہ جو ہے یہ تو سطر ہے، یہ کم از کم مقدار ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا ایک آدمی اگر بیچارہ بہت مجبور ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اس کو اتنا کپڑا یا اتنے شارٹس مل گئے کہ جو اس کے ناف اور اس کے گھٹنوں کو چھپا لے، باقی جسم کھلا ہوا ہے، تو یہ آدمی اس مجبوری میں اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے کہ چلو بھئی وہ پہن کے مسجد آ رہے ہیں، نہیں، ایک انسان ایک مہذب ہو کر، لباس پہن کر، تیار ہو کر، جس طرح باقی معاملات میں، اسی طریقے سے مسجد میں۔ اب ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ سطر مرد کے لیے دوست۔ اب اس میں سے اگر 1/4 حصہ دوران نماز کھل جائے اور اس پر کتنا وقت گزر جائے؟ 3 سبحان اللہ کے برابر، اس مرد کی نماز بھی فاسد ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں بعض نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، وہ بس جس حالت میں گھوم پھر کے پھر مسجد آ گئے اسی میں، تو اب نیچے جو ہے وہ پورا ڈریس نہیں پہنا ہوا، اس طرح کے شارٹس ہوتے ہیں یا برمودے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں تو ایک نیا فتنہ چل پڑا تھا، اب کچھ بہتری ہے اس میں کہ بعض نوجوان پینٹ اس طرح پہنتے تھے کہ وہ بالکل نیچے لٹکی ہوئی، یہ ایک فیشن ہے۔ ہم تو دنیا کے حکم کے تابع ہیں نا، کہ دنیا نے حکم دے دیا تو جو ہے وہ ٹخنے ڈھک کے گھومتے ہیں، حالانکہ سب کو مسئلہ پتہ ہے کہ ٹخنے ڈھکنا منع ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ اور دنیا نے کہا کہ نہیں جی گھٹنے کھول لو، تو اوپر آ گئے، اس سے بھی اوپر آ گئے۔ تو اب دنیا نے ان کو سکھایا، ان نوجوانوں کو، کہ بھئی ایسی پینٹ پہنو کہ جس میں نیچے بس ایک لٹکی ہوئی ہو۔ اب جب وہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ سجدے میں جا رہا ہے، تو پیچھے کی شرمگاہ واضح طور پہ کھل جائے گی، نظر آئے گی، ہے یا نہیں ہے دوست؟ اب اس کی پرواہ نہیں کرتے بعض لوگ، اس طرح بیٹھ بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، پیچھے سے سطر نظر آ رہا ہے یا ناف نظر آ رہی ہے، ناف کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر 1/4 کے بقدر حصہ دوران نماز کھلا اور 3 تسبیح کے برابر، سبحان اللہ کے برابر، نماز گئی۔
تو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اصلاح کی بڑی ضرورت ہے کہ بھئی نماز کے لیے آئے تو اس طرح کیف متفق نہیں، جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر جس حالت میں چلو بھئی چلے نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ کام ہو، تیار ہو کے انسان آئے، صاف ستھرے حلیے میں آئے، تیار ہو کے آئے، اچھے کپڑوں میں آئے، سطر کو چھپا کے سطر کو ڈھک کے آئے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ آفس سے میں ہیں، آپ کھیل کود میں ہیں، آپ پینٹ شرٹ ٹراؤزر میں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کو بھی تو ایک مسلمانوں والا لباس بنائے نا. ضروری ہے کہ وہ ٹراؤزر اتنا چست اور تنگ ہے کہ وہ برائے نام سا ہو گیا، یا پینٹ پھٹی ہوئی پینٹ میں گھوم رہے اس طرح، اسی میں مسجد آ گئے. تو کچھ چیزیں سلیقے کی ہے، زندگی کی ہے، اور وہ آج سیکھنے کی ضرورت ہے دوست. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے، اب ایک مسئلہ ہے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اگر کسی شخص پر خدا نخواستہ ایسی حالت آ گئی کہ اس کے پاس لباس کپڑا بالکل بھی نہیں رہا، یعنی بالکل بھی نہیں رہا، کپڑا ہے ہی نہیں اس کے پاس، سطر ڈھکنے کی بات، تو اس کے اندر یہ کیا کرے؟ اشارتاً یہ مسئلہ پچھلی مجلس میں بھی گزرا ہے کہ یہ آدمی نماز تو پڑھ لے، لیکن نماز کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے؟ بیٹھ کے نماز پڑھے. اب دیکھیں نا، حالانکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، چونکہ لباس کے پاس قیام کرے گا تو سطر کھلا ہوا ہے، کوئی گزرنے والا دیکھ سکتا ہے. شریعت نے اس کے لیے آسانی کر دی کہ یہ بجائے کھڑے ہونے کے جتنا چھپا سکتا ہے سطر چھپا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسی کیفیت ہو گئی کہ کپڑا ہے، یا کپڑے کو نیچے بچھا کے نیچے کی جگہ ایک دی، سمجھ گئے؟ تو اگر نیچے چادر بچھاتا ہے تو نیچے والا مکان کے پاکی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، سطر کھلے گا. اور اگر سطر چھپاتا ہے تو نیچے بچھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ترجیح کس کو دے گا؟ سطر چھپانے کو دے گا. سطر چھپا لے گا، ڈھک دے گا، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ یہ اپنی نماز کو پڑھ لے گا. اسی طریقے سے یہ مستورات کی نسبت سے اہم مسئلہ کہ اگر مستورات دوپٹہ یا چادر اوڑھ لے سر پہ، جو ضروری ہے، لیکن وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے بال اور یا بالوں کی رنگت صاف جھلک رہی، وہ نہیں چھپا رہی اس کو، تو یاد رکھیں کہ یہ دوپٹہ یا یہ چادر جو مستورات کے سروں کے بالوں کو نمایاں پھر بھی کر رہی ہے، تو یہ ساتر لباس نہیں سمجھا جائے گا. اس کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھی گئی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دہرانا پڑے گا، وہ نماز ادا نہیں ہوئی. اس لیے مستورات کو یہ مسئلے بتانے چاہیے. اگر نابالغ بچیاں ہیں، نابالغ لڑکیاں ہیں چھوٹی، جیسے ان کو بھی ظاہر سی بات ہے نماز تو سکھانی ہے، کوشش تو کرنی ہے، تو ان بچیوں کو بھی عادت ڈلوائی جائے کہ وہ اپنا اسکارف یا دوپٹہ پہن لیں. لیکن اگر نابالغ بچی کا دوران نماز پردہ سرک جائے یا وہ سطر کا حصہ کھل جائے تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے فرائض کے. سکھانا ضرور چاہیے، لیکن یہ نہیں ان کو بولنا چاہیے کہ جی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے تو غلط پڑھ لی. اس سے بچے کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ نابالغ بچیاں اگر ان کے سر کا پردہ سرک جائے، چادر سرک جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز ان کی ہو جائے گی. اچھا جی، تو آج اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی کچھ مسائل ہے وہ آئندہ مجلس میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا